Assalamu alaikum. Dear students, أسۍ چھِ پران US hegemony in world politics یعنی عالمی سیاست میں امریکہ کی سرداری. لفظ hegemony امِچ صحیح پروننسیشن چھِ یہِ بہٕ پران چھُس یعنی hegemony. وۄنۍ چھُ تۄہہِ مرضی تُہۍ کِتھ کٔنَس کٔرِو یہِ پروناوُنس تُہۍ اَتھ ہیجمنی پٔرِو سا یا ہیجمنی پٔرِو سا. پٔتمِس کلاسس منٛز پوٚر اَسہِ US hegemony during Clinton years. یَتھ منٛز اَسہِ پوٚر کہ پہلی خلیجی جنگ کے باوجود جارج ڈبلیو بش 1992 کا صدارتی الیکشن ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ولیم جیفرسن بل کلنٹن سے ہار گئے، جنہوں نے اپنی الیکشن کی مہم میں بجائے خارجہ پالیسی کے داخلی معاملات کو مسئلہ بنایا. Clinton was more inclined towards domestic rather than foreign issues. William Jefferson Clinton یُس بل کلنٹن ناو سۭتۍ مشہوٗر چھُ 1996 میں پھر الیکشن جیتے اور اس طرح وہ 8 سال تک امریکہ کے صدر رہے. ییٚتہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ تہِ کہِ امریکاہَس منٛز چھِ ہٮ۪کان زیادٕ سے زیادٕ پریزِڈنٹ 8 ؤہرین روٗزِتھ. 4 ؤہرین تَس اکھ ٹٔرٕم آسان، تَمہِ پَتہٕ اگر سُہ بیٚیہِ زینہِ سُہ بَنہِ بیٚیہِ 4 ؤہرین، تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ تَس تَتہِ ایلیکشن تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ بیٚیہِ سُہ 8 ؤہرۍ پَتہٕ ایلیکشن لٔڑِتھ کینٛہہ تِہنٛدِ آیٖنہٕ مُطٲبِق. During the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in its world politics. یعنی کلنٹن کے دور اقتدار میں کئی بار یہ محسوس ہوا کہ امریکہ اپنے داخلی معاملات میں زیادہ ملوث ہے اور اس کو دنیا کے سیاسی مسائل میں زیادہ دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. خارجہ پالیسی میں بل کلنٹن حکومت نرم مسائل جیسے جمہوریت کا فروغ، ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی تجارت کی جانب زیادہ تر متوجہ تھی بنسبت فوجی طاقت اور تحفظ جیسے سخت مسائل کے. مگر اس کے باوجود بھی کلنٹن کے زمانے میں USA نے فوجی طاقت استعمال کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی، جن میں سب سے زیادہ نمایاں واقعہ 1999 میں پیش آیا جو یوگوسلاویا کی ان حرکتوں کے جواب میں تھا جو اس نے البانی آبادی والے صوبہ کوسوو میں جاری رکھی تھے. ایک اور فوجی قدم جو کلنٹن کے زمانے میں USA نے اٹھایا وہ نیروبی کینیا اور دارالسلام تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بمباری کے جواب میں 1998 میں تھا. ان بمباریوں کو القاعدہ سے منسوب کیا گیا جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی اور اسلامی نظریات سے متاثر تھی. ان بمباریوں کے کچھ ہی دن بعد صدر کلنٹن نے آپریشن انفینٹ ریچ کا حکم دیا. یہ القاعدہ دہشت گردوں کے افغانستان اور سوڈان کے ٹھکانوں پر بمباری تھی. یہ اوس سون پٔتِم ٹاپک یَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ مختصر نظر ترٛوو. تہٕ آز چھُ سون نوٚو ٹاپک World Trade Center attack or 9/11 attack and the global war on terror. 9/11 اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ. 9/11 اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ. دی گو 9/11 and the global war on terror.
11 ستمبر 2001 کو عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے 19 ہائی جیکرز نے 4 امریکی تجارتی طیاروں پر ان کے اڑان بھرتے ہی قبضہ کر لیا اور ان کو لے کر امریکہ کی اہم عمارتوں پر گرا دیا۔ ایک طیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمال اور جنوبی ٹاور سے ٹکرایا۔ تیسرا طیارہ آرلنگٹن ورجینیا میں پینٹاگن کی عمارت سے ٹکرایا، جہاں یو ایس کے محکمہ دفاع یعنی یو ایس ڈیفنس سسٹم ڈپارٹمنٹ کے صدر دفتر ہیں، where the US Defense Department is headquartered۔ چوتھا طیارہ جس کے مطلب خیال کیا جس کی منزل یو ایس کی کانگریس کیپٹل بلڈنگ تھی، پینی سلوینیا کی ایک وادی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حملے 9/11 کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ The attacks have come to be known as 9/11۔ امریکہ میں طریقہ یہ ہے کہ مہینے کا نام یا نمبر پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد تاریخ، اس لیے مختصراً اس کو 9/11 کہتے ہیں، یعنی سپٹمبر 11 بجائے 11/9 کے جیسا کہ ہم انڈیا میں لکھتے ہیں۔ یہ چیز گوڑت تاریخ لکھا تم پت ریت، یل زن کہ امریکہ مز گوڑت ریت لکھنے تو تم پتہ ریتک تاریخ لکھنے، توے ونان 9/11 یعنی سپٹمبر 11 ناو سۭتۍ یہ حملہ دنیا مز مشہور۔ The attacks killed nearly 3,000 persons۔ In terms of their shocking effects on Americans, they have been compared to the British burning of Washington, D.C. in 1814 and the Japanese attack on Pearl Harbor in 1941۔ یعنی اس حملے میں تقریباً 3,000 لوگ مارے گئے۔ اس حملے نے امریکیوں کو جو صدمہ پہنچایا، اس سے جو جھٹکا لگا، اس کا موازنہ 1814 کو واشنگٹن ڈی سی کی برطانوی آتش زنی یا 1941 پر پرل ہاربر پر جاپان کے حملے سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جانی نقصان کے اعتبار سے 9/11 یو ایس کے 1776 میں وجود میں آنے کے بعد اس کی سرزمین پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ 9/11 اوس یو ایس اے یس پہ 1776 مز یل زن کہ امریکہ وجودس مز آمت تم پتہ اہج سرزمین پہ سارویو کھت بوڑ حملہ، یل زن کہ ام برہ کٔژتٲنی حملہ ات پہ گٔمٕتۍ تہِ چھِ۔ However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe attack on the US soil since the founding of the country in 1776۔ 9/11 پر USA کا رد عمل تیز تھا اور شفاف بھی۔ The US response to 9/11 was swift and ferocious۔ تکیاز یہ اوس دنیا کس واحد سپر پاورس پہ اٹیک، یہ اوس نہ کُنہِ غریب یا کُنہِ عام ملکس پہ حملہ کی۔ USA کی کرسی صدارت اب بل کلنٹن کے بجائے ریپبلک پارٹی کے جارج ڈبلیو بش جو سابق صدر جارج H.W. بش کے صاحبزادے تھے نے سنبھالی۔ ام ساتن اوس نہ بل کلنٹن کی بلکہ ام ساتن اوس جارج ڈبلیو بش یس جارج H.W. بش سن نیچو اوس امریکہ صدر۔ کلنٹن کے برعکس بش امریکی مفادات اور ان کو حاصل کرنے کے ذرائع کے بارے میں بہت زیادہ سخت تھے۔ As a part of its global war on terror, the US launched Operation Enduring Freedom
Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind this attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan. اس دہشت گردی کے خلاف عالمگیر جنگ کے منصوبے کے تحت امریکہ نے پائیدار آزادی کی مہم بالخصوص القاعدہ اور افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف چھیڑی. طالبان کی حکومت کو آسانی سے اکھاڑ پھینکا گیا، لیکن القاعدہ اور طالبان کا بچہ کچا حصہ پھر بھی دمدار رہا، جیسا کہ مغربی ٹھکانوں پر ان کے دہشت گرد حملوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے. The US forces made arrests all over the world, often without the knowledge of the government of the person being arrested, transported these persons across countries and detained in secret prisons. امریکہ کی فوجوں نے دنیا بھر میں گرفتاریاں کیں اور قیدیوں کو ان کے ممالک سے باہر لا کر خفیہ قید خانوں میں رکھا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر گرفتار ہونے والوں کی حکومتوں کو خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ کو گوانتانامو لایا گیا. یہ کیوبا میں US کا ایک بحری اڈہ ہے جہاں قیدیوں کو نہ تو بین الاقوامی قانون، نہ اپنے ملک کے قانون اور نہ ہی US کے قانون کی سہولتیں حاصل تھیں. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے افسران بھی ان قیدیوں سے نہیں مل سکتے تھے. یہ اوس أزیُک سون ٹاپک 9/11 اینڈ دا گلوبل وار آن ٹیرر. 9/11 اور دہشت گردی کے خلاف عالمگیر جنگ. مےٚ چھِ اُمید کہ تۄہہِ آسیو یہِ فِکرِ توٚرمُت کہ 9/11 اینڈ دا گلوبل وار آن ٹیرر امیُک مطلب کیٛاہ چھِ. السلام علیکم.